بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس وقت پنجاب کے اندر جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، بلکہ میں اس طریقے سے اگر کہوں کہ پاکستان میں جس طریقے کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور لانگ مارچ جو عمران خان کی طرف سے آزادی مارچ اناؤنس کیا گیا تھا، اس کو روکنے کی حد ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو 25 مارچ کا دن ہے، یہ حکومت کے لیے اور حکومت کے اتحادیوں اور نون لیگ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے اس 25 مئی کا جو کال ہے اسے روکنا چاہتے ہیں۔ آپ اس وقت اپنے انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے کہ کس طریقے سے اٹک پل پہ بھی لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کنٹینرز کے اندر مٹی بھر کر مختلف پلوں پہ اور مختلف شاہراہوں پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مٹی اس وجہ سے بھری جا رہی ہے تاکہ لوگ اسے بآسانی ہٹا نہ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے تارکول، جسے ہم عرف عام میں لک بھی کہتے ہیں، جو سڑکوں پہ ڈالی جاتی ہے، اس کے ذریعے سڑکوں پہ شیشے بھی لگائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں اور جو قیادت ہے وہ کسی طریقے سے بھی آگے اسلام آباد نہ پہنچ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسلام آباد ہے اسے جو فوج ہے اس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے، اور اس وقت جو ریڈ زون ہے وہ مکمل طور پر فوج کے انڈر کنٹرول ہے۔ یہ بوکھلاہٹ جو حکومت کی ہے، حکومت کیوں لانگ مارچ روکنا چاہتی ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3 ماہ کے اندر 2 لانگ مارچ ہوئے، اور ان میں سے کسی لانگ مارچ کو بھی حکومت جب پاکستان تحریک انصاف کی تھی ان کی جانب سے نہیں روکا گیا۔ لیکن یہ جو بوکھلاہٹ نون لیگ کی سامنے آ رہی ہے، اس کی جو وجوہات میں نے دیکھی ہیں وہ 7 وجوہات ہیں۔ آج وہ تمام کی تمام وجوہات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار کیوں؟ آپ نے کل بھی ایک چین آف ایونٹس دیکھی ہوگی جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے اکاڑے کا جلسہ تھا وہ ختم کر دیا گیا، وہ پوسٹ پون کر دیا گیا، وہ اینڈ کر دیا گیا۔ اس کی میجر وجوہات کیا تھی، اور کیوں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتی ہے؟ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ 4 MNA 6 MPA، ان تمام لوگوں کے ہونے کے باوجود اس وقت اکاڑے کے اندر، اور جو یہ MNAs اور MPAs ہیں، ان کی 2 ماہ کی تیاری کے باوجود 6:30 سے 7 بجے تک پنڈال آپ کو بالکل خالی نظر آتا ہے۔ وہاں پہ صرف خالی کرسیاں تھیں اور لوگ موجود نہیں تھے۔ جب یہ ساری کی ساری صورتحال مریم نواز نے دیکھی اور ساتھ حمزہ شہباز نے دیکھی، جو کہ صرف اس وقت ایک امپورٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ جلسہ کریں گے تو ہماری بہت بے عزتی ہوگی۔ سونے پہ سہاگا ان کو یہ ہوا، ان کو جی یہ ملا کہ جی ان کو بارش کا بہانہ مل گیا کہ بارش آ گئی، اور اس لیے ہم یہ جلسہ جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں۔ جبکہ ہم نے دیکھا کہ اسی جو یہ جلسوں کی چین ہے، اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے لاہور کا جلسہ بارش میں کیا، اور بارش میں تمام جو لیڈران ہیں وہ بھی خطاب کرتے رہے، اور جو کارکنان تھے وہ دھڑا دھڑ آتے رہے، زیادہ سے زیادہ شرکت کرتے رہے، اور اس جلسے کے اوپر بارش کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہم اگر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے دیکھیں تو لوگوں نے بارشوں، آندھیوں اور طوفانوں میں کھڑے ہو کے جلسے اٹینڈ بھی کیے ہیں، اور اپنے لیڈران کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ اظہار یکجہتی بھی شو کیا ہے۔ لیکن یہ کیا وجہ بنی کہ جی اچانک ہی جو ہے وہ جلسہ پوسٹ پون کر دیا گیا، کینسل کر دیا گیا، اور تمام کی تمام لیڈرشپ بھی جب وہاں پہ پہنچ چکی تھی اور جلسے کے انتظامات بھی جو تھے وہ مکمل ہو چکے تھے، ریاست کی ساری مشینری بھی وہاں پہ لگائی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی سورسز تھے، اور 3 مہینے کی مسلسل تیاری تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ضلع ہے، ضلع اکاڑا، جہاں پہ ایک بھی سیٹ جو ہے وہ کسی اور جماعت کے پاس نہیں ہے، تمام کی تمام نشستیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھی۔ یہ جو لوگوں کی عدم دلچسپی ہے،
اور جو لوگ اس وقت سپورٹ نہیں کر رہے پاکستان مسلم لیگ نون کو، لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں ان کے لیے اور جلسوں میں نہیں جا رہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی بوکھلاہٹ کی. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب میں بہت زیادہ حد تک مضبوط ہو چکی ہے. ان کے پاس جو اس وقت امیدوار ہیں اور جو اس وقت عمران خان کا بیانیہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی بیانیہ لا کے کھڑا کرنے کے لیے اس وقت نون لیگ کے پاس ہے ہی نہیں. ایک ہی بیانیہ تھا اور وہ تھا ووٹ کو عزت دو، جس کے اوپر پچھلے 4 سال سے یہ کام کر رہے تھے. لیکن جب یہ تحریک عدم اعتماد آئی اور یہ پورے کے پورے معاملات کیے گئے تو وہ بیانیہ بھی ان کا خود ہی اپنی موت آپ مر گیا. اور جس طریقے سے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں بھی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے اور دم توڑ رہی ہے، وہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ان کا لیے سب سے بڑی بوکھلاہٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو 3.5 سال میں کارکردگی دکھائی اور یہ مسلسل اس کے اوپر تنقید کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ جی مہنگائی کر رہے ہیں، اب یہ معاملہ کر رہے ہیں، اب وہ معاملہ کر رہے ہیں، اور جب یہ خود آئے تو انہوں نے مہنگائی ڈبل کر دی، چیزوں کے ریٹ اور زیادہ ہوئے اور ان سے مہنگائی جو ہے وہ خود بھی کنٹرول نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے پاس کوئی معاشی پالیسی جو ہے وہ موجود ہی سرے سے نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ہوم ورک ہی نہیں تھا. اور اس وقت جو IMF ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے ان کی بوکھلاہٹ کا، کیونکہ کل اس سے مذاکرات بھی ہونے ہیں اور ان مذاکرات میں اگر وہ دوبارہ انہیں کہتے ہیں کہ پیٹرول اور بجلی کا ریٹ بڑھائیں تو ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ اپنی ان کی جو سیاست ہے پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر وہ خود ہی دم توڑ جائے گی، یہ خود ہی جو ہے وہ انتقال کر جائے گی ان کی اپنی ساری کی ساری سیاست. یہ بہت بڑی وجہ ہے. اس کے ساتھ جو دیگر ان کے ساتھ اتحادی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے جو ہاتھ کیا گیا اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پورے کا پورا جو نزلہ ہے وہ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر گرا دیا گیا ہے، اس وجہ سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپ کو بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے. اس کے بعد اگر اور وجوہات دیکھ لیں تو آپس کی لڑائیاں ان کی جو لیڈران ہیں ان کی آپس کی لڑائی ہیں. اس وقت میں جو نون ہے اس میں سے شین نکل چکی ہے اور یہ اب کسی سے بات ڈپی چھپی نہیں رہ گئی. آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نون میں سے شین نکل کے الگ ہو چکی ہے اور اب دونوں دھڑے اپنا اپنا جو نیریٹو ہے وہ رن کر رہے ہیں اور دونوں دھڑے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور آخری وجہ جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت امیدواروں کی کمی ہے پنجاب میں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ الیکشن کے لیے مکمل طور پر تیار بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس لوگ موجود نہیں ہیں جو الیکشن میں کانٹیسٹ کریں. کئی اضلاع ایسے تھے جیسے ضلع جھنگ ہے، اس میں پچھلے الیکشن میں بھی ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں بچے تھے اور اس وقت بھی وہی صورتحال چل رہی ہے کہ کئی ایسے اضلاع ہیں پنجاب کے، کئی ایسی ڈویژنز ہیں جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس اپنے امیدوار بھی نہیں ہے MNA اور MP کی سیٹ پہ کھڑا کرنے کے لیے. یہ تمام ایسے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بوکھلاہٹ کے شکار ہے اور اس بوکھلاہٹ کے شکار ہونے کی وجہ سے اس وقت یہ اس طریقے کی حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے یہ ملک کو جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو سیف اینڈ مل جائے، جو کہ اس وقت پاسبل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس طریقے سے رہا تو یہ بات اداروں پہ بھی آئے گی اور اگر ملک کے اندر کسی بھی قسم کا تصادم ہوا تو ادارے اس کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ذمہ دار ہوں گے. ادارے اس کے جو ہیں وہ اس کی ذمہ داری اداروں کو لینا پڑے گی کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت پہ ادارے یہ پورے کا پورا تصادم جو ہے وہ روک سکتے ہیں. عدالتوں کی بھی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ان کو مل چکی ہے کہ ان کے پاس پیٹیشن گئی ہے اور اس کے اوپر سماعت کے لیے وہ مقرر بھی ہو چکی ہے. اور اگر عدالتیں راستے کھلوا دیتی ہیں اور جتنے بھی کارکنان کو اٹھایا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ تصادم کا خدشہ ہے وہ اس وقت ٹل جائے گا. اور اس وقت سب سے پاکستان کے اگر دیکھا جائے بہتری کے لیے تو یہی چیز ہی بچتی ہے کہ تصادم کا خطرہ جو ہے، جو تصادم کی تلوار ہے اس کو پاکستان سے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے. اس ولاگ سے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور وطن عزیز کا خیال جو ہے وہ ضرور رکھیے گا. اللہ حامی و ناصر ہو آپ تمام لوگوں کا، اس پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.